جو جھوٹے کا اعتبار کر لیتا ہے کبھی نہ کبھی ضرور مشکل میں پھنستا ہے۔ جتنا ہو سکے گناہ کرنے سے بچو، یہ کبھی نہ کبھی شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے۔ تقدیر کا لکھا ٹل نہیں سکتا، یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات تدبیریں بھی ناکام ہو جاتی ہیں۔ روشنی کی تمنا رکھتے ہو تو اندھیروں سے لڑنا سیکھو۔ دنیا کے جھمیلوں سے دور رہنا چاہتے ہو تو آخرت کے کاموں کی رغبت کرو۔ اصل ہمدرد وہی ہوتا ہے جو مصیبت و پریشانی میں ساتھ نہیں چھوڑتا۔ گناہ وہ ناسور ہے جس کو ترک نہ کیا جائے تو وہ بڑھ کر مہلک مرض اختیار کر لیتا ہے جس سے موت یقینی ہے۔ دنیا کو دنیا کی خاطر ترک کرنا حد درجہ کی دنیا داری میں شامل ہے۔ زندگی کو شک سے بچاؤ، ورنہ شک کی دیمک سے زندگی تباہ ہو جائے گی۔ سستی ایک لا علاج مرض ہے جو ماں سوائے موت کسی بھی دوا سے دور نہیں ہوتا۔ ضرورت مندوں کی امداد مخفی طریقے سے کرو تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اللہ کی راہ میں بغیر کسی غرض، بدلے یا شہرت کے خرچ کرنا ہی نیکی کی اصل روح ہے۔ اگر اپنی قدر پیدا کرنا چاہتے ہو تو لوگوں سے مسکرا کر اور ہنس کر ملا کرو، اس سے تمہاری قدر میں اضافہ ہوگا۔ خوشی سے زندگی گزارنے کا راز یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو بندہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، غم اس کے قریب بھی نہیں بھٹکتا۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، بہت سی پریشانیاں اور مصیبتیں زبان ہی کے باعث پیدا ہوتی ہیں۔ نیک اور صالح لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے۔ گناہوں کا بوجھ بڑھ جائے تو ضمیر زخمی ہو جاتا ہے، اگر ضمیر زخمی ہو جائے تو مردہ ہو جاتا ہے۔ ہم انہی وسائل سے استفادہ کرتے ہیں جو ہمارے لیے پہلے ہی سے تحقیق کر دیے گئے ہیں۔ جس نے دنیا کی محبت سے منہ موڑا، دوزخ نے اس سے منہ موڑا اور وہ جنت کا حقدار بن گیا۔ 60 سال والی عورت چہرے کی روز زیتون کے تیل میں کھیرا ڈال کر چہرے کی مالش کرے، 7 دن بعد چہرہ 18 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ زندگی کی مشکلات و مصائب سے بخیر و خوبی نکلنا چاہتے ہو تو گناہ اپنے دامن سے جھٹک دو۔ راستے کا سفر صبر و تحمل سے طے کرنے سے ہی مالک راز سے وصال ممکن ہے۔ اگر غمزدہ دل کی بےتاب دھڑکنوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیا جائے تو بندہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔